ناظرین، انٹرمیڈیٹ کے جاری امتحانات میں نقل کی شکایات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ اور انٹر کے اسٹوڈنٹ نومی. نومی دیکھو نا سر، بڑوں کی باتوں پہ کان ہی نہیں دھرتے ان کا. نومی صاحب پلیز ذرا بات سن لیجیے ان کی. جی فرمائیں. یار آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا نومی، کیا ہو گیا؟ تو بات ہی کر رہا ہوں. تم نے کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ تو علیحدہ ایک چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اس کا بات تو ادھر سے کرنی ہے، ادھر سے تو نہیں. میری بات سنو گے تو کرو گے نا. بلایا تو آپ نے بات کرنے کے لیے تھا، سننے کے لیے تو نہیں بلایا تھا. جواب دیکھو تم ذرا. فوراً تیار ہے نا. چلیں حکم کریں، نو پرابلم. اچھا آپ بتائیں، یہ اس سال نقل کی شکایات بہت زیادہ ہے. دیکھیے جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنا ذرا تعارف کروا دوں کہ امجد بودلہ سپرنٹینڈنٹ. جو انہوں نے بات پوچھی ہے وہ بتائیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنا تعارف کرائیں. دیکھیں بات یہ کہ نقل بالکل نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں تو مجھے آواز نہیں آ رہی؟ دیکھیں جنید صاحب، 300 بچوں کو صبح پہلے ہینڈل کرنا، پھر اس کے بعد پھر سیکنڈ پورشن. 300 بچوں کے آپ کون سے پیمپر بدل کے اندر بٹھاتے ہیں؟ ہینڈل کیا کرتے ہیں؟ خود آپ لوگ کولر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیچارے پسینے سے بھرے ہوئے، سارے ان کے ادھر سے پسینہ گر رہا ہوتا ہے پیپروں کے اوپر، پیپر سارے گیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ کولروں کے آگے فٹ ہوئے ہوتے ہیں. بھائی ہم امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، کوئی الیکٹریشین تو نہیں یا کوئی بجلی سے ہمارا کوئی واسطہ تو نہیں نا. سپرنٹینڈنٹ کہہ دو. سپرنٹینڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں ٹیچر سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اور ہم کہہ رہے نومی کون سا ہے؟ تو سپرنٹینڈنٹ ہے. نومی بیہیو. ٹیچر ہیں تمہارے. سر یہ کیا ترقی؟ ہمارے ٹیچر تو نہیں ہیں، ہمارے یہ سپرنٹینڈنٹ ہیں ادھر امتحان میں. تو ہے تو ٹیچر ہی نا. نہیں تو ادب تو اس کا کرتے ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں. بہت اچھا. اس سے تو صرف بوٹی حاصل کرتے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. بوٹی؟ تم نقل کر رہے ہو؟ میں یہ مجبور کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے نقل. یہ بار بار آگے پوچھتے ہیں کہ نہیں نہ آ رہا پیپر، نہیں نہ آ رہا پیپر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے مانگ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمدردی میں پوچھ رہے ہو. نہیں، ہمدردی ان کی کس بات کی؟ ہم کون سے ان کے بانجے بھتیجے لگتے ہیں؟ جنید صاحب اصل میں ان کا کام تو ہے کہ صرف دھیان رکھنا، یہ پوچھنا تو ان کا کام نہیں نا. اس کا نام کیا ہے؟ نہیں نہ آ رہا پیپر، اب پھنسے ہوئے ہو نا. اس طرح آگے بار بار کہتے ہیں. پھر جو بچہ سمجھ جائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر وہ کہہ دیتا ہے جی نہیں آ رہا، کچھ کرا دیں پلیز. پھر کہتے ہیں کہ نکالو، پھر 3000 روپیہ تو کر لو پیپر. سیریسلی انہوں نے مجھے کہا تھا. سر میری یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جی سر میں آپ کو جواب دوں گا، آپ اسی کی بات سنے جا رہے ہیں، آپ دوسرے کا بھی تو موقف سنے نا. جی بتائیں. سر یقین کیجئے گا کہ ہم کبھی بھی نقل نہیں ہونے دیتے، لیکن ہم ماں باپ کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے 1 سال پہ آس لگائی ہوتی ہے. ہم ابھی اتنے لوہے کے تو بنے ہوئے نہیں، ہم بھی مٹی کے بنے. خدا کے واسطے نقل نہیں ہونے دیتے. اب تو یہ ہمارا دوست بن گیا ہوا ہے. پچھلے 4-5 سال سے ہر دفعہ سفارش کروا کے اسی سینٹر کا سپرنٹینڈنٹ لگتے ہیں یہ. آپ یقین مانے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تو میرے گھر بن گیا. ایک پورشن بنایا، پورا گھر نہیں بنایا. آپ لوگ اتنے پیسے لے لیتے ہیں لڑکوں سے؟ جنید صاحب یقین کیجئے گا، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے یہ نومی کہ ہم لوگ پیسے لینے کے لیے کوئی اشارہ وغیرہ کرتے ہیں. یہ خود اتنے چلاک ہوتے ہیں، خود اشارہ کرتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو، لیکن ہم لیتے نہیں. یہ کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ جس کو زیادہ پیاس لگ رہی ہو اس کا مطلب وہ پیسے دینا چاہ رہا ہے. یا کوئی سپرنٹینڈنٹ کو پاس سے گزرتا ہوا دور تک جاتا دیکھے اور پھر واپس آتا ہوا دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے دینا چاہ رہا. آپ یقین کریں گے کہ آپ کو ہنسی والی بات بتاؤں. ایک دفعہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں نہ آ رہا پیپر، تو میں نے کہا نہیں، تو آگے سے کہتی ہیں 5000 کا چینج ہے تمہارے پاس. اچھا. میں نے کہا شاید چینج چاہیے. میں نے کہا ہے، تو کہتے ہیں نکالو. تو ایسے ہاتھ ڈالنے لگ گئے قمیض میں. تو میں نے سمجھا یہ 5000 کا نوٹ نکال رہے ہیں. تو میرے والا 5000 کھلا پکڑ کے نا 1000 کے 5 نوٹ. تو مجھے کتاب پکڑا کے کہتے ہیں پکڑو 5000 کرو پیپر. یہ بھی جھوٹ ہے. مجھے کتاب دے گئے تھے، میں نے پھر سارا پیپر کتاب میں سے دیکھ کے کیا. اچھا ایک منٹ آپ کو اپنا مسئلہ بھی تو بتائیں نا، آپ کے مسائل کیا ہیں؟ سر مسئلہ
یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ رہائش دی جاتی ہے وہاں نہ پانی ہوتا، نہ بجلی ہوتا، نہ اچھا بستر ہوتا، نہ کوئی واش روم ہوتا. جس طرح ہم لوگ اپنی لائف گزار رہے ہیں اور 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں. جھوٹ، سارا اس میں کیا جھوٹ ہے یار؟ سارا جھوٹ. گانا بہت اچھا ہے یار. اس میں کیا جھوٹ ہے؟ غلط بات کہہ رہا ہے. یہ غلط بتا رہے ہیں. سب غلط کہہ رہے. کیوں؟ ان کے کون سے مسائل ہوتے ہیں رہنے سہنے کے؟ قسم اٹھوائیں ان سے، یہ پچھلی دفعہ ہمارے ہاں نہیں تھے رہے. پچھلی دفعہ میرے ابو نے ان سے رابطہ کیا تھا نا، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ میری رہائش کا بھی کر دیں. ابو کہتے ہیں 100 بسم اللہ، آپ ہمارے گھر ہی ٹھہر جائیں. اس دفعہ بھی انہوں نے ہمارے گھر ہی ٹھہرنا تھا، چونکہ پاس تو میں پچھلی دفعہ بھی نہیں ہوا. مجھے اصل میں یہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، مجھے وہ پیپر پہ اتارنا نہیں آیا. پچھلے سال پورے امتحانات کے دوران تمہارے گھر ٹھہرے تھے؟ ہاں، دیسی مرغے ہمارے سارے انہوں نے ختم کیے. امی کو شوق ہے نا دیسی مرغیاں رکھنے کا، تو ان کو ابو نے ایک مرغا ذبح کر کے تو پکا کے کھلا دیا. تو کہتے ہیں واہ 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 واہ، ایسا سالن کہاں نصیب میں ہوتا ہے عام روٹین میں. تو ابو نے سمجھ لیا، پھر ہم نے روزانہ ان کو ایک دیسی مرغا پکا کے کھلایا. بیچ میں 2 چھٹیاں آئی ہیں نا، تو کہتی ہیں میں گھر سے ہو آؤں. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں پھر 2 دن کے مرغے ساتھ ہی دے دیں. 2 مرغے چھٹیوں کے ساتھ لے کے گئے تھے. جتنے تم نے میرے مرغوں کا حساب یاد کیا ہوا نا، اگر تم اپنا حساب یاد کر لیتے نا تو میتھ میں پاس ہو جاتے. دیکھیں ذرا، مرغے خود کھائیں اور محنت ہم کریں. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہے. اچھا امجد صاحب. امجد بودلا، MA سویکس. کہتے ہیں میں نے MA سویکس کیا ہوا ہے، میں اس دفعہ امتحانوں میں سے سیوک نکالوں گا. ہونڈا سیوک. ہاں، کہتے ہیں میرا بوتل کے ڈھکن سے تو سیوک نکل نہیں رہی، میں نے امتحانوں میں سے نکال لی. جنید صاحب ایک احسان کیجئے گا، اس کی کوئی بات نہ چلائیے گا پلیز. یہ اس نے سب غلط کہا ہے. غلط نہیں کہہ رہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے اپنے طور پر بھی ایک سروے کروایا ہے، اور پنجاب میں بہت حد تک اس سال سے پہلے کم از کم جو امتحانی مرکز میں نقل ہوتی تھی اس میں بہت خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی تھی. لیکن اس دفعہ بے تحاشا واقعات پیش آ رہے ہیں، کم و بیش ہر دوسرے تیسرے سینٹر میں نقل ہو رہی ہے. لیکن سر میرے سینٹر میں نہیں ہوئی. وہ آپ کیا تو بتا کہہ رہے رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. ہو رہی ہے، ہو کیوں نہیں رہی. جی سنیں. ایک دن بحث کر رہے تھے ابو ان کے ساتھ، شام کو ان کے آگے فروٹ کاٹ کے رکھا ہوا تھا، ہم نے ہمارے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو کہتی ہیں کہ ادھر سندھ کی طرف تو پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، سیدھے سیدھے پرچے کے پرچے ہی آؤٹ ہو رہے ہیں، تو ہم تو صرف نقل کی اجازت بچوں کو دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. ہاں تو وہاں پرچے آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن میں تو یہاں نقل نہیں کروا رہا نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے ان سے پیسے بھی لیے اور مرغیاں بھی کھائی ہیں ان کی. ہماری تو شکر ہے مرغیاں ہی کھائی ہیں. جو میرا فرینڈ ہے نا شمائل، اس کے ابو نے تو ان کو 70 بوریاں سیمنٹ لے کے دیا تھا. ہاں، یہ جو بتا رہے ہیں نا میں نے اوپر والی سٹوری ڈالی ہے، یہ انہی کے سیمنٹ سے ڈالی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مسجد ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، 70 بوریاں لے دیں، تو انہوں نے لے دی. نوبت یہاں تک آ گئی ہے. یہاں تک نہیں، اس سے بھی آگے. وہ کہتے نہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. لوگ دیکھیں ذرا کتنے تیز ہیں. یہ تو سیمنٹ وغیرہ چھوڑے، میرے ایک اور فرینڈ ہے نا افضل، اس کے پاپا نے تو ان کو واشنگ مشین بھی لے کے دی تھی. نہیں وہ مجھے نہیں دی، وہ میری بیوی ایک بیوہ ہے، اس کو لے کے دی ہے. بیوی آپ کی بیوہ؟ جی میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تھی. اب شادی ان کی ہو گئی، اب تو نہیں نا وہ بیوہ رہی. اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو بیوہ کہنے کا تو پھر خود قربانی دے. مائی گاڈ. ویسے آپ کا ضمیر آپ کو، سر آپ سے بات کر رہی ہوں. ادھر ہیں وہ، ادھر ہیں بھائی صاحب. گھوم کے ادھر ہی جا رہا تھا. ادھر سے گھوم کے کیوں؟ ادھر سے جی. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا کہ آپ پاکستان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں؟ کون سا فیوچر؟ پہلے کون سا؟ ادھر ہم سری لنکا کو بجلی بیچنا شروع ہو گئے. پہلے بھی اندھیرے ہی چھائے ہوئے ہیں، تو اب بھی انہوں نے جو کام پکڑے ہوئے ہیں اندھیروں والے ہی ہیں. نومی دیکھیں سر، اگر بات کھلی گئی ہے نا تو میں اس فیوچر کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. جی.
یہ بچے یہ ہڑبوچ جو قد ہے اس کا جو یہ 8 دفعہ فیل ہو چکا ہے یہ کیا مستقبل ہے 8 دفعہ نہیں سچ بولے نا جتنی بات ہے اتنی کریں 5ویں دفعہ فیل ہوا ہوں 8 دفعہ کون ہوا ہے 3 سال آگے ہونا اور ایک منٹ ایسے ہی نا آپ نومی کو باتیں کرتے تھے نومی کے ارادے بہت اونچے ہیں پتہ ہے وہ کیا بننا چاہتا ہے مستقبل میں ایرونیٹک انجینئر بننا چاہتا ہوں نام بھی نہیں لینا ایرونیٹک نہیں انجینئر تم بن چکے ہو دیکھنا میں نے انشاءاللہ انجینئرنگ کر لینی ہے اچھا یہ قصور سارا ان کا آپ یقین مانے جنید بھائی ہم اتنی تیاری کر کے جاتے ہیں یہ جان بوجھ کے نا پیپر والے پہلے پیپر والے دن ہی اتنی تقریر کر کے پتہ نہیں کیا اپنی دھاک بٹھا کے کہ میں بڑا ظالم ہوں میں نہیں چھوڑوں گا اسٹوڈنٹوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں تمہیں 6 کا پہاڑ آتا ہے وہ تیسرے چوتھے پیپر پہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو پہلے دن انہوں نے آ کر روب جمایا تھا صرف اپنا ریٹ بنانے کے لیے جمایا تھا یار تم لوگ بھی تو محنت نہیں کرتے نا تھوڑی محنت کرتے ہیں انگلش کا پیپر مجھے فر یاد تھا ساری میں نے سمریاں یاد کی ہوئی تھی اچھا ان کی شکل دیکھ کے بھول گیا پہلے دن ہی انگلش کا پیپر آ گیا تھا تو انہوں نے اس طرح کی وہاں پہ بھیانک گفتگو کی ہے میں بھول ہی گیا ہوں پہلا لفظ میں بھول گیا میں نے رٹا لگایا ہوا تھا اب پہلا لفظ یاد آئے تو باقی بھی آئے کس چیز کا رٹا لگایا ہوگا نیشن سٹرینتھ سمری کا ایسے ہی لگا ہوگا یقین مانے مجھے ساری آتی ہے ان کی شکل دیکھ آپ سنا دو strength of nationalized men who uphold the cause of honor and truth they do not care for personal lose or sacrifice wealth has nothing to do with greatness a nation cannot be great without industry and bravery ساری مجھے آتی تھی یہ رٹا یاد اس کی شکل دیکھ کے بھول گیا ہوں میں یہ جو بڑا بتخا ہے مائی گاڈ اگر ساری یاد تھی تو لکھ کر کیوں نہیں آئے ان کا تو کام ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو ڈانٹ ڈپٹ پھر تھرو آؤٹ کیا کرے نا پہلے دن ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو بعد میں پیسے ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین مانے کہ پہلے دن کہتے ہیں کوئی بچہ موبائل نہیں لے کے جا سکتا میں ہڈیاں توڑ دوں گا میں گرفتار کرا دوں گا میں پرچہ کینسل کر دوں گا جس سے موبائل نکل آیا تو پوچھیں ذرا ان سے بتاؤں آپ نہیں کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں سر آپ یقین مانے فزکس کے پرچے میں مجھے انہوں نے موبائل اندر لے جانے دیا تھا صرف 1500 روپیہ لے کے بالکل جھوٹ بول رہا ہے جنید صاحب اس نے مجھے یہ کہہ کے موبائل اندر لے کر گیا کہ مجھے کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں کسی وقت بھی کوئی اطلاع آ سکتی ہے انسانیت کے ناطے میں نے موبائل اندر جانے دیا تو جو پھر ساتھ 1500 لیا تھا وہ تم نے انسانیت کے ناطے دیا ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ